تو تمیز جو ان کی کہ بہت نیک ہے, پورے دین پہ چلتے ہوئے ہم نے عبدالرشید سے زیادہ پورے دین پہ چلتے ہوئے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. تو تم نے نہیں دیکھا نا. جب تمہیں اللہ سے بات کرنی ہے تو ایک کام کرو, ریحان کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے, وہ تو ڈائریکٹ فون پہ بات کرتا ہے نا, تو اس سے کہہ دو, وہ تمہیں بتا دے گا. کر لینا اللہ پاک. اگر امیر صاحب واقعتاً ولی اللہ ہے تو میرے بولنے سے کون سا ان کو نقصان ہو جائے گا. اب یہاں دو مسئلہ ہیں, یا تو آپ کے خواب جھوٹے ہیں یا وہ حدیثیں جھوٹی ہیں, معاذ اللہ نعوذ باللہ. بنتے آپ فقیر ہیں لیکن کسی نواب سے کم ہے نہیں. ایک کامنٹ ہے زین شیخ کا, ارے بھائی چہرے پر داڑھی رکھ کر منافقوں جیسی چالیں چلنا بند کرو. تم بھی مکی مسجد کے علاقے میں رہتے ہو اور حضرت عبدالرشید صاحب بھی وہیں ہیں. او بھائی میں وہاں نہیں رہتا, میں دلی 6 میں رہتا ہوں. خوریجی یہاں سے 5-6 کلومیٹر دور ہے. خیر بہرحال, اگر دل میں رتی برابر بھی حق کی فکر ہوتی تو سوشل میڈیا پر تماشا بنانے کے بجائے ان کے پاس جا کر بات کرتے. بھائی میں ان کے پاس جا کے بات کر لیتا. میں چاہ بھی رہا تھا کہ ان کے پاس جا کے بات کروں, پر میرے پاس ویزا نہیں تھا کہ میں مدینہ میں جا کے ان سے بات کرتا, کیونکہ وہ تو یہ بیان دے کے دعویٰ کر کے بھاگ گئے مدینہ. تو کیسے کرتے؟ فون پہ بھی وہ بات نہیں کر رہے تھے, وہ بادشاہ تھے. ہر کوئی تو بات نہیں کر سکتا نا, مسلمانوں کے بادشاہ تھے. تو یہ بات تھی. جب انہوں نے رجوع کر لیا تو بات ختم ہو گئی. تو بھائی مسئلہ ایسا ہے کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا اور بات ختم نہیں ہو. وہ جو انہوں نے مدینہ میں رجوع کیا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا, کیونکہ مدینہ کی سرکار ان کی گردن اڑا دیتی. وہاں کا قانون تو تم سب کو پتہ ہے. وہاں انہیں اپنی جان بچانے کے لیے رجوع کرنا پڑا. رجوع وہ ہوتا جو یہ انڈیا آنے کے بعد دیوبند جا کے کرتے, جو انہوں نے ابھی تک نہیں کیا, وہ رجوع ہوتا. تو رجوع انہوں نے نہیں کیا. اگر انہیں اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے, مطلب تم لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ امیر صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے غلطی کری اس لیے انہوں نے توبہ رجوع کری. تو اگر انہیں اس بات کا احساس ہے تو انہیں حج سے پہلے توبہ رجوع کرنی چاہیے تھی, تاکہ وہی توبہ رجوع ہو جاتی اور حج قبول ہوتا. لیکن انہوں نے حج کرنے کے بعد توبہ رجوع کیا جب ان کو پکڑا گیا. تو اس کا مطلب وہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ میں نے غلطی کری. وہ انہوں نے صرف دکھاوے کے لیے کر لیا توبہ رجوع مدینہ میں اپنی جان بچانے کے لیے. اور ان کو خود کو اگر یہ یقین ہوتا کہ انہوں نے غلطی کری ہے تو وہ حج سے پہلے کرتے تاکہ حج قبول ہو. اگر وہ یہ مانتے نا کہ میں نے غلطی کری ہے تو وہ حج سے پہلے کرتے تاکہ حج قبول ہو. کیونکہ اگر وہ حج سے پہلے توبہ رجوع نہیں کرتے تو حج نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی وہ مانتے نہیں تھے کہ انہوں نے غلطی کری ہے. وہ اب بھی یہی مانتے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کری ہے. ان کو بس وہ مدینہ میں پکڑ لیا, اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے توبہ رجوع کر لی. انڈیا میں آتی بس وہ اسی کا استعمال کرتے ہیں. ارے یار جو وہاں پہ مجھے زبردستی کرنی پڑ گئی مجبوری میں توبہ رجوع, بس اسی کو استعمال کرو, اسی کو سب سے بول دو, کام کرو اسی کا استعمال کر کے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو انڈیا کے دیوبند جا کے باقاعدہ ویڈیو کی شکل میں اعلانیہ توبہ رجوع کرنی تھی. وہ آپ نے نہیں کری کیونکہ بھائی مانتی نہیں انہوں نے غلطی کری. وہ جان بچانے کے لیے کری تھی مدینہ میں. تو وہ توبہ رجوع نہیں ہے, اسے توبہ رجوع کہنا بند کرو. اور اگر وہ ہے نا تو اتنا گھمنڈ کسی میں نہیں ہونا چاہیے. اگر میں نے کوئی غلطی کری ہے نا تو کوئی مجھ سے 10 بار 10 الگ الگ جگہوں پہ کہے گا سوری بول, سوری, معافی مانگ, تو بھائی میں معافی مانگوں گا. میری غلطی ہے نا. جیسے جنید جمشید رحمہ اللہ, ان سے جہاں بولا جاتا تھا وہ معافی مانگتے تھے. اما عائشہ کے بارے میں وہ مذاق میں خود جو بول دیا تھا, بار بار معافی مانگتے تھے رو رو کے. انہیں غلطی کا احساس تھا. جہاں ان کو یاد دلایا جاتا وہ رو رو کے معافی مانگتے تھے, میں نے غلطی کی. اکڑ نہیں تھی اس آدمی میں. جبھی تو اللہ کا ولی ہے. قبر کھودی جا رہی تھی, اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی. اور یہ امیر صاحب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہیں کا شہنشاہ سمجھتے ہیں. صحیح میں اپنے آپ کو مسلمان کا بادشاہ اور خلیفہ سمجھتے ہیں. نہیں ہے آپ کوئی خلیفہ امیر صاحب. عبدالرشید صاحب آپ کہیں کے خلیفے نہیں ہیں. کوئی نہیں بننی سلطنت رشیدیہ, نہیں بننی. وہ سلطنت رشیدیہ تو ہے آپ کی موجود, لیکن جس کی آپ بات کرتے ہیں نا وہ خوابوں والی جو سلطنت رشیدیہ ہے وہ نہیں بننی. اب آپ کہیں گے کہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ جو آپ ہیں اور آپ کے مریدین ہیں.
آگے پیچھے آپ کے بھاگتے رہتے ہیں, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں پڑتی, کچھ نہیں ہوتا. بنتے آپ فقیر ہیں لیکن کسی نواب سے کم ہے نہیں. بنتے فقیر ہیں کہ میں فقیر ہوں, اللہ والا ہوں, میرا کوئی کام دھندہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, میں غریب ہوں. لیکن معاملہ الٹا ہے, میں غریب ہوں اور ہر وقت میرے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو, تو میں غریب تھوڑی ہوں. میرے پاس کار نہیں ہے لیکن جب بھی مجھے کہیں جانا ہو, میں بس گھر سے پیر نکالوں اور 10 گاڑیاں سامنے آ کے کھڑی ہو جائے, تو بھائی میں غریب نہیں ہوں. میں تو ذرا سا 2 قدم پہ بھی جانا تو 10 گاڑی میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. نہ میں فقیر ہوں نہ میں غریب ہوں, میں تو بادشاہ ہوں, راجہ ہوں. تو بھائی آپ اس حساب سے آپ سلطنت رشیدیہ کے بادشاہ, آپ راجہ ہیں بھائی, آپ راجہ والی زندگی جیتے ہیں, اس حساب سے آپ ہیں. لیکن جو امام مہدی کو جو آپ خلافت دیں گے, جس کے آپ سپنے دیکھتے ہیں یا آپ کے مریدین دیکھتے ہیں, وہ نہیں بننی. چیلنج کر رہا ہوں, نہیں بننی ہی نہیں ہے. بیوقوفانہ مذاق ہے, ایک مذاق, کوئی نہیں بننی بھائی. اتنی بڑی سلطنت, امام مہدی بھی آ کے کہ کتنے ملکوں سے, کتنے الگ الگ گروپ سے وہ جہاد کریں گے, لڑیں گے, ان سے جنگ کریں گے, اور آپ ان کے آنے سے پہلے ہی پوری دنیا میں کلمہ پہنچا دیں گے. تو یعنی کہ وہ ان کو آنے کے بعد وہ تو کچھ کریں گے ہی نہیں. جو حدیثوں میں آیا کہ امام مہدی آئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لگا تو ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ عبدالرشید نے سب کر دیا. سلطنت رشیدیہ نے پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہی دیا. تو اب امام مہدی آگے کریں گے کیا؟ نہ انہیں جنگ کرنے کی ضرورت ہے, نہ انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کالی پگڑی اور سفید جبے والے جو ہیں سلطنت رشیدیہ کے جو جنگجو جو سولجرز ہیں, انہوں نے تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. بیوقوفانہ بات ہے آپ لوگ. تو مطلب تو امام مہدی کیا کریں گے؟ جو حدیثوں میں جو پیشن گوئیاں آئیں گے, تو وہ کس چیز کی آئی ہیں, کس پلینٹ کی آئی ہیں؟ کہ پوری دنیا میں یہ یہیں سے ہوگا, یہیں سے میں بتا رہا ہوں, یہیں سے پھیلے گا پوری دنیا میں اسلام. یہ پوری دنیا میں گھر گھر پہ وہ بیوقوفانہ باتیں. ارے امام مہدی ان کو خود جنگیں کرنی پڑیں گی, اور جنگیں کرنے کے بعد پھر کانے دجال کو مارنا الگ, پھر یاجوج ماجوج آئیں گے, پھر اس کے بعد ہوگی یہ بات کہ ہر گھر میں کلمہ پہنچے گا. اس کے بعد کی یہ پیشن گوئی ہے. تو یہاں سے ہوگا, میں بتا رہا ہوں, یہاں سے ہوگا. ارے جب وہ پہلے ہی ہو جائے گا تو معاذ اللہ یہ حدیث کیا غلط ہے؟ معاذ اللہ, نعوذ باللہ, آپ کے خواب سچے ہیں. اب یہاں 2 مسئلہ ہیں, یا تو آپ کے خواب جھوٹے ہیں یا وہ حدیثیں جھوٹی ہیں, معاذ اللہ نعوذ باللہ. تو ظاہر سی بات ہے, میں تو مسلمان ہوں, حدیثیں تو صحیح حدیثیں ہیں وہ ساری, آپ کے خواب جھوٹے ہیں. تو یہ بیوقوفی کی بات ہے نا. اپنے مریدین اندھ بھکت, آپ کے عاشق, عشق کیفیت جو اس نشے میں پڑے ہیں نا, انہیں کو سنائیے گا, مجھے سے نہیں آئیں گے اس بات پہ. پھر بہرحال کومنٹ آگے پڑھوں. لیکن تم لگاتار ویڈیو بنا کر صرف ویوز اور یوٹیوب کی گندی کمائی کے چکر میں ان کی عزت اچھال رہے ہو. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کون سے ویوز آ رہے ہیں ہزار لاکھوں میں؟ مجھے یہ تو بتا دو یار, کون سے ویوز آ رہے ہیں مجھے؟ کوئی ویوز نہیں آ رہے. کچھ 100 لوگ دیکھ لیتے, 200 300 400 500 اتنے ویوز آ رہے ہیں. کون سے اتنے لمبے ویوز آ رہے ہیں مجھے؟ اور کمائی کی بات, بھائی مجھے 1 روپیہ نہیں ملتا یوٹیوب سے, 1 روپے کی کوئی کمائی نہیں ہوتی. تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے, تمہاری گندی سوچ ہے. مجھے کوئی پیسہ نہیں مل رہا, اور ویوز کے لیے اگر مجھے کچھ کرنا ہوتا تو کچھ اور کرتا, کچھ ایسا جو وائرل ہوتا یا فیمس ہوتا. تو وہ اگر مجھے ویوز چاہیے ہوتے تو وہ حرکتیں کرتا میں. یہ امیر صاحب کے ٹاپک کو لے کے نہیں بیٹھا رہتا, الگ جاتا. حالانکہ انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا ہے, میں ایک چینل بناؤں گا انشاءاللہ, اللہ نے زندگی دی تو دین کے حساب سے, اسلام کے حساب سے بناؤں گا انشاءاللہ. ارادہ ہے میرا, باقی اللہ نے زندگی دی کہ نہیں دی وہ ایک الگ بات ہے. تو ویوز کی بات نہیں ہے, بات یہ میں اپنی بات رکھتا ہوں. میں امیر صاحب کو اس وقت گمراہ اور فتنہ مانتا ہوں. وہ گمراہی ہیں, فتنہ بن چکے ہیں, اور اس کے خلاف جو میں اپنی جتنی مجھے قدرت ہے, جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں کر رہا ہوں.
باقی بھائی جو تمہیں سوچنا ہے سوچو، ظاہر سی بات ہے تم تو بولو گے کیونکہ میں تمہارے شیخ صاحب کا ان کے خلاف بات کرتا ہوں، ان کو فتنہ کہتا ہوں تو تم بولو گی۔ اب فتنہ بھی یہ میں شروع سے نہیں مانتا، اب مان رہا ہوں جب سے مدینہ سے وہ واپس آئیں، انڈیا آنے کے بعد سے جب سے انہوں نے رجوع کے لیے رجوع نہیں کر رہے ہیں نا، منع کر دیا، توبہ رجوع نہیں کر رہے دیوبند جا کے، تب سے کہہ رہا ہوں وہ فتنہ ہو چکے ہیں۔ نہیں تو اس سے پہلے میں اپنی یہ بات واپس لے چکا تھا کہ کذاب دجال، میں الفاظ واپس لیتا ہوں، 2 ویڈیو میں بول چکا ہوں میں یہ بات۔ تو خیر بہرحال یہ عزت اچھالنے کی بات تو بھائی میں تمہیں بتاؤں، عزت ہے نا، تبلیغی جواب میں تو کہا جاتا ہے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اللہ کے ولی ہیں، قطب ابدال ہیں، ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، اگر وہ اللہ کے دوست ہیں اس سے باقی سب نقصان پہنچا پائے گا کوئی؟ سوچو کتنے کتنے بڑے لوگ گزرے، کئی سارے نبی گزرے، انبیاء کرام گزرے، اولیاء، ولی، حضور، صحابہ کرام کے لوگ، ان کے دشمنوں نے ان کو کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کری، پہنچا لیا؟ کیا حضور کے دشمن کامیاب ہو گئے؟ کیا صحابہ کے دشمن کامیاب ہوئے؟ جتنے بھی اللہ والے، اولیاء، ولی اللہ اس دنیا میں گزرے ہیں، ان سب کے دشمن کامیاب ہو گئے؟ آج ہم سب کن کا انہی کی تو نام لیتے ہیں، آج ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر امیر صاحب واقعتاً ولی اللہ ہے تو میرے بولنے سے کون سا ان کو نقصان ہو جائے گا؟ میرے بولنے سے ان کی عزت کہاں سے کم ہو جائے گی؟ بقول تم لوگوں کے اللہ ان کے ساتھ ہے، تو جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو میرے بولنے سے عزت کیسے کم ہو جائے گی ان کی؟ عزت اور ذلت کا مالک تو رہا ہے، جب اللہ ان کو عزت دینا چاہتا ہے تو میرے بولنے سے کیا ہوگا؟ میں کیا ساری دنیا بولے؟ اگر اللہ انہیں عزت دینا چاہتا ہے تو اللہ انہیں عزت دے گا۔ مسئلہ یہ تم لوگ ہو کنویں کے مینڈک، اللہ نے ہی چاہا ہے کہ امیر صاحب پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں، اور جو لوگ انہیں ولی اللہ قطب سمجھتے تھے ان سب کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا دنیا کے سامنے۔ تو میں نے نہیں ان کی عزت اچھالی، میرا فیصلہ نہیں تھا، میں تو مخلوق ہوں، وہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے کیا ہے میر صاحب کے ساتھ ایسا۔ اللہ سے اگر تم بحث کر سکو تو کر لو بھائی، کہ تمہیں اللہ سے بات کرنی ہے تو ایک کام کرو، ریحان کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک ہے، وہ تو ڈائریکٹ فون پہ بات کرتا ہے نا، تو اس سے کہہ دو، وہ تمہیں بتا دے گا، کر لینا اللہ پاک سے معاذ اللہ بحث کر لینا اللہ پاک سے تم، کیونکہ اللہ نے ذلیل کی، کیونکہ اللہ نے کیا ہے ذلیل عبدالرشید صاحب کو، امیر صاحب کو۔ تم جو یہ ویڈیو کا دھندا چلا رہے ہو، ذرا قرآن حدیث سے ثابت کرو کہ اس طرح دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے ویڈیو بنانا کہاں جائز ہے؟ بھائی میں ویڈیو کیسے ثابت کروں جب اس زمانے میں ویڈیو کا کوئی نام و نشانی نہیں تھا؟ تو یہ تو میں ثابت کر ہی نہیں سکتا، یہ تو علماء کرام کا میدان ہے۔ باقی بات رہی کہ ویڈیو بنانا جائز ہے کہ نہیں، یہ تو علماء کرام بتائیں گے۔ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدالرشید کا شیخ نہ مانے، وہ کافر ہے، یہ کہاں سے جائز ہے؟ بتاؤ۔ جو امیر صاحب عبدالرشید صاحب کو خلیفہ نہ مانے، مسلمانوں کا بادشاہ نہیں مانے، تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن حدیث سے بتاؤ۔ تو مجھ سے کہہ رہے ہو یہ ویڈیو جو تم گیم کھیل رہے ہو، یہ قرآن حدیث سے کہاں سے ثابت ہے، کیا لکھا ہے؟ تم تو بس مجھے یہ بتا دو کہ جو بات امیر صاحب نے بولی ہے وہ قرآن حدیث سے کیسے ثابت ہوتی ہے، کہاں سے ثابت ہے کہ جو امیر صاحب نے بات بولی ہے قرآن حدیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کسی نیک بندے کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت برباد مت کرو۔ تو بھائی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ تو عبداللہ بھائی سے پوچھو، زندگی بھر جن کو دباتے آئے نا، جن کو دباتے آئے وہ دب ہی نہیں پائے۔ اب انتظار کر رہے ہیں کہ بلڈنگ کے ملبے میں دب جائیں، بلڈنگ گر جائے اس کے ملبے میں دب جائیں، لیکن تب بھی الحمدللہ اللہ نے وہ نظام بنا دیا ہے
کہ میں زندہ رہوں نہ رہوں، بات زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ باقی بات رہی نیک بندے کی پیچھے والی نا بھائی، تو امیر صاحب نیک نہیں گمراہ ہے، تم بات کو سمجھ نہیں رہے۔ مان لو میں انہیں نیک سمجھتا، میں انہیں سوچو میں جیسے ذوالفقار احمد نقشبندی ہے، میں انہیں نیک سمجھتا ہوں، میں نعیم بھٹ صاحب کو نیک سمجھتا ہوں، سجاد نعمانی صاحب کو نیک سمجھتا ہوں، یا مفتی توقیر جو انگلش میں اردو چینل بھی ہے ان کا، ان کو نیک سمجھتا ہوں، یا ایسر احمد راجہ، مفتی یاسر ندیم الواجدی، مفتی عبداللہ منت صاحب میرے استاد بھی رہے مفتی عبداللہ منت صاحب، یا اور بھی بہت سے علماء کرام ہیں، میں ان سب کو نیک سمجھتا ہوں۔ تو نیک لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ یار اللہ کے نیک بندے ہیں، میں تو کچھ بھی اللہ کی نہیں، اللہ اس کے رسول کی مان کے چلتا، یہ لوگ تو بہت اللہ رسول کی مان کے چلتے ہیں۔ تو جن کو میں نیک سمجھتا ہوں نا، تو ان کے بارے میں بولتے میں ڈروں گا۔ امیر صاحب کو تو میں گمراہ سمجھتا ہوں، امیر صاحب گمراہ ہیں۔ اگر وقت کے علماء اکرام انہیں گمراہ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ گمراہ ہیں، وہ گمراہ ہیں، فتنہ بن چکے ہیں وہ فتنہ۔ تم اب مجھے قصے مت سنا نا کہ فلاں اللہ والے کے خلاف وقت کا بادشاہ تھا، کہ فلاں اللہ والے کے خلاف وقت کے لوگ خلاف تھے، وہ سب مجھے مت سناؤ۔ ان جن لوگوں کے تمہیں مثال لوگ نا، میں تمہیں بتا دوں، وہ لوگ دین کی وجہ سے، حکومت ان کے خلاف تھی کیونکہ وہ دین کی بات کر رہے تھے، اپنی دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امیر صاحب دین کے خلاف بات کر رہے ہیں بھائی، وہ دین کے خلاف بول رہے ہیں، وہ دوسرے شکیل بن حنیف اور دوسرا غلام احمد قادیانی بن گئے ہیں، بن چکے ہیں، فتنہ بن چکے ہیں عبدالرشید صاحب، امیر صاحب۔ تو وہ نیک آدمی نہیں ہے، امیر صاحب نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے نیک کام کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امیر صاحب سے بڑے بڑے نیک لوگ پڑھے ہوئے علماء اکرام میں اٹھتے بیٹھتے تو تمہیں دیکھنے کو ملتا ہے، تم لوگ ہو کوئے کے مینڈک، تم نے امیر صاحب کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ بہت بدقسمتی کی بات ہے، بڑے بڑے اللہ والے پڑھے ہیں بھائی، بڑے بڑے اللہ والے پڑھے ہیں اس دنیا میں، اس زمین پہ الحمدللہ، تمہیں موقع نصیب ہی نہیں ہوا۔ تو تم یہ جو ان کے کہ بہت نیک ہے، پورے دین پہ چلتے ہوئے ہم نے عبدالرشید سے زیادہ پورے دین پہ چلتے ہوئے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تو تم نے نہیں دیکھا نا، تم نے نہیں دیکھا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کیا امریکہ تم نے دیکھا ہے؟ امریکہ نہیں دیکھا نا، پر ہے نا، تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں دیکھا تو امریکہ نہیں ہے۔ ابے تم دیکھو نہ دیکھو، امریکہ تو ہے، موجود تو ہے ایک ملک، تم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہو نہیں ہے امریکہ کچھ نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں، تو ہو کیسے سکتا ہے؟ تو ابے تم نے نہیں دیکھا نا، موجود تو ہے، ایسی تم نے نہیں دیکھے، اللہ والے بہت سے موجود ہیں الحمدللہ، تو تم کوئے کے مینڈک ہو۔ امیر صاحب گمراہ آدمی ہے، گھمنڈی آدمی ہے، غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں، کوئی سلطنت رشیدیہ نہیں بننی، کوئی وہ خلیفہ نہیں ہے، کوئی وہ بادشاہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گھمنڈی آدمی ہے، اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتے، انہیں لگتا ہے میں کو واقعی میں کوئی وقت خطب بہت نیک آدمی ہوں، غلط فہمی میں جی رہے ہیں وہ۔ اگر مجھے بھی خدا نخواستہ ایسی غلط فہمی ہوتی نا، اگر 10 لوگ سمجھ جائیں، اب جیسے مثال کے طور پہ ویب سیریز آئی تھی، ویب سیریز میں نام نہیں لوں گا فالتو میں، تو اب میں داڑھی ٹوپی میں تھا، میں نے کہا یار میٹرو میں ذرا میں دیکھ لوں، ایک ایپیسوڈ دیکھ لوں اس کا، تو میں نے کہا یار، تو میں نے کہا یار داڑھی ٹوپی میں ہوں یار، اچھا نہیں لگتا، لوگ دیکھیں گے ملا جی یار ویب سیریز دیکھ رہے ہیں، میں کہا گھر پہ جا کے دیکھوں گا۔ تو داڑھی ٹوپی کی وجہ سے میں نے دیکھا نہیں میٹرو میں، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے گناہ ہے میرا، میں بتا رہا، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، جب آدمی کو یہ لگتا ہے نا کہ 10 لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں، تو وہ نیکی کام کرتا رہتا ہے کہ یار لوگ کیا بولیں گے۔ امیر صاحب کے ساتھ دگنا مسئلہ ہے، ایک تو یہ کہ لوگ کیا بولیں گے، دوسرا یہ کہ امیر صاحب کو خود، ان کو خود بھی لگتا ہے کہ وہ کچھ ہیں، یہ ہے مسئلہ، وہ کوئی نیک ویک آدمی نہیں ہے، تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی کے مینڈک ہو تم زین شیخ بھائی۔ اور یہ جو باتیں تم لوگ کرتے ہو نا کہ کسی نیک بندے کے پیچھے پڑھ کے اپنی آخرت خراب مت کرو، یہ مت کرو وہ مت کرو، بھائی تو علماء اکرام کے پیچھے جو تم لوگ پڑھے ہو وہ نیک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا تم میں سے کتنے لوگ مفتیان اکرام کو جاہل مفتی، جاہل مولوی، اور پتہ نہیں نیچے کیسے کیسے کامنٹس تم لوگوں نے کر رکھے تھے، کیا وہ نیک نہیں ہے؟
چلو تم یہ مانتے ہو وہ امیر صاحب سے زیادہ نیک نہیں ہے، تم سے تو زیادہ نیک ہیں. قرآن شریف پڑھا ہے انہوں نے سالوں سال، ان میں سے کتنے حافظ ہیں، عالم ہیں، حدیثوں کا علم جو تم اور میں ہمیں پڑھنے سمجھنے میں سالوں لگ جائیں. تم سے تو بہتر ہے نا، مجھ سے اور تم سے تو بہتر ہے نا وہ مفتی اور عالم اور وہ حافظ وغیرہ یہ سب. چلو تم امیر صاحب سے نیچے مانتے ہو تو تم نے نہیں بولا ان کے بارے میں، تو تم ان کے پیچھے نہیں پڑے، علماء اکرام کے پیچھے. مطلب جس شخص نے بھی عبدالرشید صاحب امیر صاحب کے خلاف ویڈیو بنائی، کیا تم لوگ ان کے پیچھے نہیں پڑے؟ ابھی جب تم دوسروں کے پیچھے پڑ رہے ہو تو تم دوسروں سے امید کیا لگا رہے ہو کہ کوئی عبدالرشید کے پیچھے نہیں پڑے گا؟ اور بات یہ ہے کہ یہاں خود کی ذاتیات والی بات نہیں ہے کہ تم نے مجھے چور بولا تو میں تمہیں ڈکیت کہہ دوں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ دین اسلام کی ہے بھائی. امیر صاحب نے ہمارے دین پہ حملہ کیا ہے، دین میں نئی بات پیدا کری ہے. ثبوت دوں اس کا، ثبوت دوں اس کا؟ سب سے بڑا ثبوت تم خود ہو. تم لوگ خود یہ مانتے ہو کہ جو امیر صاحب کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا. یہ ثبوت ہے. تم لوگوں نے دین میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے، دین اسلام میں، کہ صرف ایک ہی طریقے کے کپڑے پہنو. تم لوگوں نے پہننا شروع کر دی. تم لوگ خوابوں پہ چلنے لگ گئے. تم لوگ خوابوں کو چھوٹی حدیثیں سمجھنے لگے. تم لوگ جنت کا شوق تمہارے اندر سے ہی ختم ہو گیا. امیر صاحب کے ایسے عاشق ہو گئے ہو کہ دوزخ میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو. جنت کا شوق ہی چھوڑ دیا. جنت کا شوق ہی چھوڑ دینا یہ کیسا ہے؟ علماء اکرام سے پتہ کرو. اب مجھے تو نہیں پتا، بہرحال جائز ہے کہ ناجائز مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن حدیث میں ہمیں جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جنت کی خواہش کرو. امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ دوزخ میں جانا پڑ جائے میرے ساتھ تو جاؤ. مسجد کا چیزیں توڑ رہے ہو. کیا امیر صاحب اپنے گھر کی کرسی توڑتے؟ سوچو. آپ کے لیے گاڑیاں آ رہی ہیں، آپ کے لیے اتنے کھانے وغیرہ آ رہے ہیں، منع کر دو، بھیج دو، ختم، پیچھے کر دو. نہیں، اب میں 2 دن تک کچھ نہیں کھاؤں گا، میں خالی 3 کھجوری کھاؤں گا بس. جو چکن تندوری ہر وقت آپ کی خدمت میں مریدین پیش کرتے رہتے ہیں، مت کھاؤ. یہ نہیں، اتنے سال محنت کری ہے تو اب ان کو آزما رہا ہے، اب اللہ ان کی کیا بولتے ہیں میزبانی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. بیکار کی بات. مت کھاؤ. سیدھی سی بات ہے، کیوں کھا رہے ہو؟ مت کھاؤ. تمہیں تو راجہ بنا رکھا ہے تمہارے مریدوں نے. میں رئیس تمہارے پیچھے یہی فقیر ہی ڈھونڈتے تھے کہ یار واقعی میں یہ فقیر آدمی ہے، یہ اللہ والوں کی طرح زندگی گزارتا ہے. کہاں گزار رہے ہیں آپ؟ بیکار کی بات کرنا. میں تو لگاتار بولتا رہوں گا، امیر صاحب توبہ کریں، رجوع کریں، اعلانیہ کریں، آن ریکارڈ مطلب ویڈیو بنوا کر کریں، دیوبند جا کر کریں، اور علماء دیوبند کے نیچے کام کریں، ان کے مشورے سے کام کریں. بہرحال اب بہت ٹائم ہو گیا یار، میں سوؤں گا. سویا نہیں ہوں پوری رات سے میں. کیا ٹائم ہو گیا؟ 7:15 ہو گئے صبح کے. میں سوؤں گا، رات بھر سویا نہیں تھا. میں اپنی کارگزاری والی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا کہ امیر صاحب سے کیسے ملا کیسے نہیں، تو اس میں ہی لگا ہوا تھا میں. اور وہ لمبی ویڈیو پتہ نہیں میں یہ والی پہلے ڈالوں گا یا وہ والی پتہ نہیں، یا ڈال بھی پاؤں گا کہ نہیں، اللہ جانے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بھائی یہ ہے کہ نکلو فتنے سے.